صحابہ کرام سے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ السابقون الاولون، سابقین اولین جو صحابہ کرام سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان کا تذکرہ میں نے کہا تھا شروع کریں گے۔ اس کے اندر ذہن نشین فرما لیں کہ صحابہ کرام کی میں نے دو تقسیم کر دی ہیں، دو کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ آج ہم کر لیں گے، جنہوں نے ایمان لایا تو ان پر کفار کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے ظلم و ستم یا تو بالکل نہیں کیا گیا یا بالکل بہت تھوڑا ہلکا پھلکا سا ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کو، اس کیٹیگری کو ہم نے الگ کر دیا جس کے اندر جن صحابہ کرام نے ایمان لایا تو ان کے گھر والوں نے، ان کے اگر کسی کے غلام تھے، ان کے آقاؤں نے، مالکوں نے یا اہل علاقہ نے، کسی نے بھی جس کے وہ زیر سرپرستی وہ تھے، انہوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ تو جن صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم ہوا اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے۔ آج کی نشست میں وہ صحابہ کرام جن پر بہت کم درجے کا ظلم ہوا یا ہلکا پھلکا یا بالکل نہیں ہوا، ان کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے اور ان کی چند صفات کا اور ان سے ملنے والے اسباق کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے صحیح طریقے سے گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں، ہم جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع کریں گے۔ حضرت ابو طالب جن کی جو ہے نا وہ سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تھے اور نگرانی کے اندر تھے، جناب عبد المطلب جو سرکار کے دادا تھے، جو وفات پانے لگے، ہم نے تذکرہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے جناب ابو طالب کے سپرد فرما دیا کہ آپ ان کا خیال رکھیں گے، اور میں نے بتا دیا تھا کہ اپنے بچوں سے بڑھ کر کے اس بچے کا، سرکار کا وہ خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ان کے وہ زیادہ مالدار نہیں تھے اور بچے بھی اور اہل و عیال بہت زیادہ تھے، اور صحیح طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ ان کو سنبھال نہیں سک رہے تھے اور ان کی جو ہے نا وہ معاملات کو چلا نہیں سکتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بعض سیر نگاروں کے مطابق اور بعض نے کچھ اور لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو بہرحال سرکار نے دیکھا کہ میرے چچا جو ہے نا وہ ان کے بچے بہت زیادہ ہیں، سنبھال نہیں سکتے، اپنے دوسرے چچا سیدنا عباس کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ پہلے کی بات ہے، ان کے پاس تشریف لے گئے، مشورہ کیا کہ جو ابو طالب ہیں ان کے بچے بہت زیادہ ہیں، ایسا کرتے ہیں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، ان کے کسی ایک بیٹے کو اس کی کفالت آپ اپنے ذمے لے لیں، کسی ایک کو میرے ذمے کر دیں، تو ہم جو ہے نا ان کی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ چلے گئے اور ابو طالب سے جا کر بات کی، انہوں نے کہا اچھی بات ہے، آپ لوگ میرے اپنے ہیں، یعنی بھائی کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، تو آپ لوگ اگر سنبھالنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سیدنا جعفر جو چھوٹے تھے ان کو حضرت عباس کے حوالے کر دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے گھر میں بچپن گزارا اور انہی کی تربیت میں پلتے رہے اور انہی کی نگرانی میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے آزاد بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو سرکار نے ان پر جب ایمان کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، تو میں ان سے پوچھ لوں گا، پھر میں آپ کو جو ہے نا جواب دے دوں گا وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو، چونکہ خفیہ دعوت تھی اور ٹارگٹ لوگوں کو، خاص لوگوں کو دعوت دی جاتی، ہر ایک کو دعوت نہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر دل مطمئن ہے، شرح صدر ہے، میری بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر قبول کر لو، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے والد سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر چھوڑ دو۔ جب شرح صدر ہوا، جب دل کو تسلی اور اطمینان ہو گیا، تب ایمان لے آنا۔ تو بہرحال رات گزاری، اور رات کو بعض حضرات نے خوابوں کا ذکر کیا، بہرحال جو بھی معاملہ ہوا، رات گزاری، صبح اٹھے تو صبح اٹھ کر کے سرکار کے پاس تشریف لے اور کہا کہ آپ کس چیز کی کل مجھے دعوت دے رہے تھے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دے رہا تھا کہ وہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا مدبر ہے، سارے کام چلاتا ہے، یہ جو اہل مکہ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بنا رکھے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کی گواہی دو اور میرے رسول ہونے کی۔ تو اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی اور سرکار کی رسالت کی گواہی دے کر ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر ایک دو باتیں سمجھ لیجئے کہ اسلام ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان والا، نیکی والا، اچھائی والا معاملہ کرے تو اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ احسان کریں۔ قرآن نے کہا نا سورۃ الرحمن میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا، اچھائی کا بہترین بات کا بدلہ تو اچھائی ہو سکتی ہے، اس کا بدلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی، دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی والا نیکی والا معاملہ کرے تو تم اسے اس کا بدلہ دے دیا کرو، تم بھی اس کے ساتھ اچھائی کر لیا کرو، اچھا معاملہ کر لیا کرو۔ لیکن فرمایا اگر اچھائی اور اچھا بدلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی بدلہ نہ دے سکو، تو فرمایا اس وقت تک اس شخص کے لیے دعا کرتے رہو، اس وقت تک جب تک تمہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میری دعا، میں نے اتنی دعائیں اس کے لیے کر دی ہیں کہ میرے جو نیکی اس نے میرے ساتھ کی تھی اس کا بدلہ اور حق ادا ہو گیا، اس وقت تک اس کے ساتھ احسان کرتے رہنا چاہیے۔ تو اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا سکھاتا ہے۔ اور ایک بات اس کے اندر، ایک درس ہمیں اور بھی ملتا ہے کہ دیکھیں قریبی رشتہ داروں میں، قریبی تعلقات کے اندر سرکار نے محسوس کیا کہ ان کے بچے زیادہ ہیں، سنبھال نہیں سکتے، خود اپنے دوسرے چچا کے ساتھ، حضرت ابو طالب کے بھائی کے ساتھ جا کر کے مشورہ کیا کہ دیکھیں چچا جان، ان کے بچے بہت زیادہ ہیں، آپ بھی سنبھال سکتے ہیں، میں بھی جو ہے نا اپنے گھر کے اندر سنبھال سکتا ہوں، تو ایک بیٹا آپ لے لیں ان کا، ایک میں سنبھال لیتا ہوں، تو اس طرح ان کے اوپر بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو رشتہ داروں کی قریبی تعلقات کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا، اور پھر خود آگے بڑھ کر ان کی خدمت کے لیے، ان کے تعاون کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اسلام کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی ہمارے دہلیز پر آئے گا، یہ بھی ایک بیماری ہے ہمارے اندر، یاد رکھیں سرمایہ داروں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جس کے پاس پیسے ہوں اس کے اندر ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے، یہ تکبر کی، اس بات کی علامت ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، کہ کوئی آ کر کے ان سے مانگے۔ لوگوں کا مانگنا سرمایہ دار کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی مانگے گا، دے دیتے ہیں وہ، لیکن لوگوں کا مانگنا، ہاتھ پھیلانا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کم تر ظاہر کرنا، یہ دل کے اندر کی بیماری ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو ایسی چاہت نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس آئے مانگے تو تب دیں، بلکہ خود آگے بڑھ کر خیال کرنا چاہیے، جس کی ضرورت ہے اس کے ساتھ مشورہ کر کے اچھے طریقے سے جیسے اس کا تعاون کر سکتے ہیں وہ کر دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ابھی چچا اپنے والد کے ساتھ جو ہے نا ابو طالب کے ساتھ مشورہ نہیں کیا۔ ایک دن دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کسی جگہ پر، گھاٹیوں کا تذکرہ ہے، کسی گھاٹی میں، یعنی یہ جو پہاڑی دروں میں ادھر ادھر جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت علی جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا دیکھ لیا، فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بلایا، علی کیا کر رہے تھے؟ تو اس وقت بتا دیا کہ یہ جو چچا زاد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا یہ کیا دعوت دیتے ہو بھتیجے، یہ کیا کس بات پر لگا دیا؟ کہا میں ایک وحدہ لا شریک کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے۔ کہا کہ آپ بھی اس کو قبول فرما لیجئے۔ کہا کہ تمہارا طریقہ اچھا ہے، مجھے پسند آیا ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ جو ہے نا اس پر چلتے رہو۔ اور حضرت علی سے بھی فرمایا کہ آپ کا جو ہے نا چچا زاد بھائی جو ہے نا یہ بہت اچھی دعوت دیتا ہے، سچا اور کھرا بندہ ہے، بس یہ جیسا کہتا رہے اس کی بات پر چلتے رہو۔ آپ کا ہاتھ میں نے اس کے ہاتھ کے اندر دے دیا ہے، کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بہرحال یہاں سے پتہ چلا کہ شروع ہی میں ہی نمازوں کا سلسلہ شروع میں، اسی لیے بعض احباب نے جو ہے اس بات کو لکھا ہے کہ نمازیں شروع میں 2 فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار سے استدلال کیا کہ صبح اور شام اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرو، تو صبح اور شام کی، صبح اور عصر کی نماز جو ہے نا وہ شروع کے اندر ہوا کرتی تھی، اور بعض نے کہا کہ صرف تہجد کی ہوتی تھی اور کوئی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال نماز کا تصور تھا۔ پھر ہم اگلے سبق کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ وہاں صحابہ کرام سے متعلق آ جائے گا کہ وہ گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر جو ہے نا نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے اور سلسلہ چل پڑا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کچھ تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی نا، اسلام کی، تو وہ کچھ جھجک کیا، کچھ تردد، کچھ اس کو شک میں مبتلا ہوا، کچھ سوچنے کے لیے اس نے موقع دیکھا۔ واحد ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اسلام کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا تو کوئی جھجک نہیں ہوئی، کوئی تردد نہیں ہوا، بلکہ اسی وقت صدا لگی، صدقت بی انت و امی، کہ یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور انت اہل الصدق، آپ ہی سچائی کے اہل ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا، ایک اور روایت، ان کا پھر فضائل کا تذکرہ آئندہ آتا رہے گا، ایک بتا دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا تھا، کرم والا نیکی والا معاملہ کیا تھا، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے زندگی میں چکا دیا، کسی کا بدلہ میرے اوپر باقی نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں اتار سکتا۔ تو آپ دیکھیں، تصور کریں صحابہ کرام کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر پوری کائنات کے انسانوں کا، اہل ایمان کا ایمان ایک طرف کر دیا جائے،
اور صرف اکیلے ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ تصور کریں کیسی ہستیاں ہیں اور کیسے لوگ ہیں۔ ہم ہمارے ہاں تو صحابہ کرام سے متعلق اتنی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش آج کی جا رہی ہے اور پھیلا دی گئی کہ ان کو ہمارے جیسا انسان سمجھنے کے لیے کہ بھائی جیسے چلو انبیاء تو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، صحابہ تو ہمارے جیسے ہی تھے نا، ان کے بارے میں تو ہم آج تحقیق کر سکتے ہیں، ان پر تو ہم آج تبصرہ کر سکتے ہیں، ان پر تو ہم آج تنقید کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساری انسانیت کی قلوب کا جائزہ لے کر چھانٹی کیا تو سب سے بہترین لوگ انبیاء کو نکالا، پھر ساری مخلوق کا جائزہ لے کر چھانٹی کر کے پاک صاف اور کھرے لوگوں کا جائزہ لیا تو ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ تو نبی بھی اللہ چنتا ہے، نبی کے رفیق اور نبی کے قریبی لوگ صحابہ بھی اللہ چنتے ہیں، تو میرے اور آپ کے جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ آج جو بھی یاد رکھیں اس بات کی دعوت دیتا ہو کہ بھائی ہم صحابہ کرام کے اوپر تنقید کے اہل ہیں، یعنی ہماری آپ حقیقت دیکھیں، ہماری آپ اوقات دیکھیں اور ہم صحابہ کرام کے درمیان فیصلے کریں اور صحابہ کرام کے درمیان ہم اس بات کا کریں کہ ان میں سے فلاں صحیح تھا فلاں غلط تھا، حالانکہ قرآن ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تغمے دے چکا ہے، عف اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کر چکا ہے۔ اور جناب عثمان کے بارے میں تو آتا ہے، میں نے تذکرہ کیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر، سرکار ان کی جو ہے نا اسلام پر وارنے سے قربان کرنے سے اتنا ان کو خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ جو سونا اور چاندی انہوں نے دیا تھا اس کو اپنی جھولی میں الٹ رہے تھے اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرتا رہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جنت عثمان پر واجب ہو چکی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے متعلق ہمارا ایک ہی نظریہ یاد رکھیں کہ وہ مینارہ ہدایت کے نور ہیں، اور ان کے متعلق ہم کسی قسم کی ادنا سی گستاخی کو یاد رکھیں۔ میں اپنے عقیدے کی بات کروں آپ کے سامنے، مجھے کسی کا کچھ نہیں پتا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان نہ مانے اسے میں خود بھی ایماندار تسلیم نہیں کرتا۔ جو میرے عمر کو نہ مانے، جو میرے عثمان کو نہ مانے، جو میرے علی کو نہ مانے، جو اہل بیت کے تمام افراد میں سے کسی ایک کی ادنا سی گستاخی کا، بے ادبی کا، تقابل کا کسی قسم کا قائل ہو، ایسے تقابل کا دوسرے کی شان گھٹانے کے لیے، گستاخی اور بے ادبی کرنے کے لیے، اس کے اپنے ایمان کے اندر شک ہے۔ سارے صحابہ، بلکہ اس کی تعبیر اگر یوں کروں، جیسے انسان کی دو آنکھیں ہیں، ہماری دو آنکھیں، دونوں آنکھوں سے ہم کام چلاتے ہیں، ایک آنکھ ہماری دائیں آنکھ اگر اس کو ہم اہل بیت کا نام دیتے ہیں تو دوسری کو ہم جو ہے نا صحابہ کرام کا نام دیتے ہیں، دونوں مل کر کے ہمارے لیے روشنی اور ہمیں نورانیت اس سے نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے اس بات کا تذکرہ کر دیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ایسی دعوت، دیکھیں یہ فکر لے جانے کی یہاں سے ضرورت ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق نے اس فکر کو اپنا لیا کہ 5 وہ صحابہ کرام کے جن کے نام لے کر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، 10 مبشرہ کے اندر شامل تھے، وہ ابو بکر صدیق کی دعوت کے اوپر ایمان لے کر کے آئے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کی بات ہو، خیر کی، اچھائی کی بات ہو، اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، خیر کی، بھلائی کی بات کبھی بھی اپنی ذات تک محدود نہ رکھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی کسی تک، ایک کلام، ایک بات بھی پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان فرمائی، فرب مبلغ اوعى من سامع، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے کسی بات کو، جو سننے والا ہوتا ہے وہ جس بندے کو بات پہنچا دیتا ہے، مبلغ اوعى، وہ زیادہ جو ہے نا اس بات کی حفاظت کرتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے سننے والے سے زیادہ۔ اس لیے سبق لے کر کے جائیں یہاں سے کہ ہم جو بات سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو دعوت دیں، کسی اور تک اچھی بات اچھی نیت سے پہنچا دیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے، مجھ سے بہتر اس پر عمل شروع کر دے، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا۔ اسی طرح یہ اس تصور کے ساتھ کہ نیکی کی بات اور نیکی کی دعوت دینا یہ کبھی بھی حقیر اور چھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ کم نہ سمجھیں اس کو، کہ کسی بھی سرکار کی سیرت کی دعوت دینا، سرکار کی سنتوں پر چلنے کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، یہ معمولی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھو، اور سرکار نے خود مثال ارشاد فرمائی وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، اگرچہ وہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے خوش مزاجی سے اور چمکتے ہوئے چہرے سے جو ہے نا مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کسی سے مسکرا کر چہرے سے، کھلے ہوئے چہرے سے ملنا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ نیکی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اتنی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کہ قیامت والے دن اس نیکی کا پتہ چلے گا جہاں قیامت میں اور کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ آج یہاں پیسوں سے دنیا کی چیزیں خرید لیتے ہیں، پیسہ ہے تو دنیا کی چیزیں، آسائشیں ہیں، سکون ہے،
دنیا کی سکون آور چیزیں دنیا کے معاملات کو چلا سکتے ہیں، تو قیامت کے معاملات کو چلانے کے لیے ہمارے پاس جو کرنسی ہے وہ نیکی ہے۔ تو وہاں معمولی نیکی بھی، جسے ہم اپنی نظر سے نیکی کوئی معمولی نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور اس کا جو ہے نا، آپ کے پاس یہ واقعہ تو ہم نے سنا ہوگا، اکثر حدیث میں آتا ہے، ایک بندے کی ایک ہی نیکی کم ہوگی، قیامت والے دن اللہ کہیں گے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اور ایک بندے کے پاس ایک ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، تو کہے گا اس ایک نیکی کو میں کیا کروں گا، وہ ڈھونڈنے والے کو کہے گا تو لے جا، تیرے کام آ جائے گی، تو اللہ اس پر دونوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو بہرحال ایک نیکی کی قدر و قیمت ہمیں قیامت والے دن جا کے پتہ چلے گی، تو اللہ ہمیں ابھی سے قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے اپنی جو ہے نا وہ نیکیاں جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا بھی نام آتا ہے، اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایمان لایا جب میرے چہرے کے اوپر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا، یعنی 10 سال 12 سال اس طرح کی عمر تھی، اس وقت سرکار پر ایمان لے آئے۔ اور پھر ان کے فضائل انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے، ان کے ایمان لانے کی بات ذکر کر دیتا ہوں۔ بعد میں ان کے بہت سارے فضائل ہیں، بڑی قربانی دی اسلام کے لیے، بڑا خیال کیا، سرکار کی بڑی حفاظت فرمائی، بڑے خاص صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا کہ میں رات کو سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے بالکل۔ فرمایا کہ اس اندھیرے کے اندر مجھے ایک چاند دکھائی دیا، تو میں چاند کی روشنی کے حصول کے لیے اس چاند کی طرف چل پڑا، تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر، دیکھیں کتنا سچا خواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، یہ تینوں بھی اس چاند کی روشنی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں ان کے قریب پہنچا، میں نے کہا کہ کدھر، کب آئے ہو اس چاند کی روشنی کے پیچھے اس اندھیرے کے اندر؟ کہا بس ابھی ابھی آئے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے چلے گئے۔ صبح اٹھے تو جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ کھل گیا کہ سرکار دو عالم ابوبکر صدیق نے تعارف کروا دیا، بات بتلا دی۔ تو بہرحال دیکھیں، خواب کے اندر دیکھا اور اٹھ کر کے جو ہے نا وہ خواب اسی طرح سچا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں پر ان کی والدہ تھی، انہوں نے جو ہے نا بائیکاٹ شروع کر دیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، سائے کے اندر نہیں بیٹھوں گی جب تک واپس بے دین نہ ہو جائے۔ ایک دن گزر گیا، جناب ساتھ سمجھاتے رہے کہ ماں ایسا نہ کریں، میں دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، بہت سوچ سمجھ کر اس کی طرف گیا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے آگے سے کہ بیٹا میں اسی طرح نہ کھاتے ہوئے مر جاؤں گی تو سارے لوگ تمہیں علاقے والے برا بھلا کہیں گے کہ ماں کو اس نے جو ہے نا، اس نے ماں کا خیال نہیں کیا، اور جو ہے نا نیا دین اختیار کر کے ماں کا قاتل بن گیا، ساتھ تمہیں لوگ یہ تانا دیں گے۔ مل سعد نے کہا کہ جو بھی ہو جائے، جو لوگ جو مرضی کہیں، چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ 2-3 دن تک دیکھا والدہ نے کہ ہو سکتا ہے، بہرحال دوبارہ سے کھانا پینا بائیکاٹ ختم کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس پر سورہ عنکبوت کی جو آیات ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی آتی ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اس بات کی تلقین کی، وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرتے رہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں مجبور کریں اس بات کے اوپر کہ شرک کرو اللہ کے ساتھ اور تمہارے علم سے باہر ہو وہ چیزیں، تو فرمایا کہ پھر ان کی پیروی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو، والدہ سے، ماں اور باپ سے گہرا تعلق تو دنیا میں زیادہ کسی کا نہیں ہوتا نا۔ تو والدین کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا کہ شرک کی دعوت دیں، تو ان کی شرک کی دعوت کا خیال نہیں کرنا، لیکن دنیاوی معاملات میں اچھے طریقے سے چلتے رہیں، کفر کو، شرک کو، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو والدین کے کہنے پر اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے ایک بات یاد رکھیں کہ مخلوقات میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اس بات کی پابندی لگاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کو ناراض کر دیں، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے جامع ترمذی کی کہ جو لوگ، یہ بھی ذہنوں کے اندر بٹھانے والی روایت ہے کہ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے مخلوق کو، لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف سے پہنچائے جانے والی تکلیفوں مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو لوگوں کو تو ناراض چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بندہ جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی مقصود ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ انہی لوگوں کو اس پر مقرر فرما دیتے ہیں، وہ اس کو زندگی میں تکلیف اور مصیبت پہنچانے میں لگ جاتے ہیں، کے اوپر غمیوں کے موقعوں کے اوپر اللہ کو ناراض کرنے کے لیے قریبی سارے لوگوں کو راضی رکھ دیتے ہیں۔ جی کیوں؟ آپ یہ گانا بجانا اور یہ سلسلہ کس لیے؟ اللہ کی نافرمانی، چچا ناراض ہو رہا ہے جی، یہ بھتیجا ناراض ہو جائے گا، ماموں ناراض ہو رہا ہے، اس نے لائے ہم منع تو نہیں کر سکتے، فلاں لے کر کے آ گیا رشتہ داروں میں سے، دوست ہیں اس کی، جی نہیں چھوڑ رہے، ہم تو نہیں کروانا چاہتے۔ تو دوستوں کی رضا، چچا اور ماموں کی، قریبی رشتہ داروں کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ انہی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے
چند دن کے بعد زندگی میں انہی کے ہاتھوں ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ ساری زندگی پھر وہ تکلیف اور درد انسان کا جاتا نہیں ہے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر یاد رکھیں، کوئی بھی ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، لیکن یاد رکھیں میں اس کے اندر ہمیشہ یہ تذکرہ کرتا ہوں، اس کے اندر بد زبانی، بد کلامی اور گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا اور بری باتیں کرنا اور آگے سے بھڑکنا، اس قسم کی، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے ان سے جو ہے نا تذکرہ کریں، وہ ناراض ہوتے ہیں 1000 بار ہو جائیں، آپ کا اپنا طریقہ لوگوں کو منع کرنے کا، لوگوں کو بتانے کا درست ہونا چاہیے، پھر کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو گانا بجانے سے منع کرنے کے لیے آپ جو ہے نا لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیں، آپ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا گالم گلوچ شروع کر دیں، تو پہلے سے بڑا فتنہ اور فساد بن کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو صحیح کام کی دعوت صحیح طریقے سے دینا، یہ اسلام کا مطلوب اور مقصود ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 16 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور سرکار کے پھوپھی زاد یہ بھائی بھی تھے، اسی طرح ہمزلف بھی تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء، وہ ان کے نکاح کے اندر تھی، یعنی ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زوجہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو اس ایسا قریبی جب ایمان لے آئے تو میں نے تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ان کا جو چچا تھا اس نے ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے آس پاس جو ہے نا وہ آگ لگا دیا کرتا اور کہتا کہ ایمان چھوڑو گے، اسلام چھوڑو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑو گے تو تمہیں جو ہے نا آگ کو بجھاؤں گا، چٹائی سے باہر نکالوں گا۔ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال جب دیکھا چند دن کے یہ تو واپس آنے والا نہیں ہے، تو پھر اس سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن بہرحال چند دن کا ان کے ساتھ معاملہ تھا ایسا۔ اسی طرح جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، بس تذکرہ مختصر کرتا ہوں، ختم کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اونچا نام ہے ان کا، بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا تذکرہ پھر آتا رہے گا، ہجرت کے باب میں خاص طور پر ان کا تذکرہ آئے گا، ہجرت کے بعد ان کا تذکرہ آتا رہے گا۔ ان کا نام جو ہے نا پہلے عبد عمر تھا، یعنی عمر کا بندہ، عبد عمر تھا ان کا نام، تو سرکار جو ہے نا وہ ان کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ رکھ دیا۔ تو یہاں سے اور دیگر جگہوں سے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ جس صحابی کا نام تھوڑا سا مناسب نہ ہوتا، یا جاہلیت کا عنصر اس کے اندر ہوتا، یا اس کا معنی ایسا ہوتا کہ وہ جگڑالو یا اس قسم کے کچھ، یا کسی بت کی طرف منسوب ہوتا، کسی اور چیز، سرکار اس کا نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی اچھے نام رکھنا یہ بھی اسلام کا حسن ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جو اپنی اولاد کو انسان جو ہے نا تحفہ دیتا ہے دنیا میں آنے کا، وہ اس کا ایک اچھا نام ہوتا ہے۔ تو اچھا نام رکھنا، اپنے ناموں کو اچھا اور مزین رکھنا، خواہ مخواہ جو ہے نا وہ آج کل کے جو ایکٹر ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، بعض لوگ ان کے بھی نام پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انبیاء کے اتنے پیارے نام ہیں، صحابہ کے اتنے پیارے نام ہیں، اور صحابیات کے، تابعین کے، تبع تابعین، اتنے پیارے اور بہترین نام ہیں، ان ناموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے رکھنا چاہیے۔ ناموں کا انسان کی جو ہے نا وہ طبیعت پر، مزاج پر، جسامت پر، ہر چیز پر اثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترتیب یہ بھی تھی کہ ناموں کو تبدیل فرما دیے کرتے۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، فرمایا کہ میں بصرہ گیا ہوا تھا کسی تجارت کے سلسلے میں، تو وہاں جس جگہ پر میں نے پہلے بھی ان صحابہ کرام کا کافی ساروں کا تذکرہ کیا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا اہل مشرکین میں سے ہوں، میں نے سب کا تذکرہ ایک پورے جو ہے نا اس کے اندر نشست کے اندر کیا تھا، کہ جنہیں پتہ تھا پہلے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور قرآن نے کہا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے آپ کے آنے سے پہلے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ان کے اندر سے ایک واقعہ یہ بھی ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ بصرہ گیا ہوا تھا، تو ہم نے اس جگہ پر پڑاؤ کیا، تو قریب ایک جو ہے نا وہ کنیسہ کے اندر سے ایک راہب، عیسائیوں کا، یہ خود بھی عیسائی تھے، وہ راہب باہر آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ تم میں جو ہے نا وہ حرم مکی کا رہنے والا کون ہے، حرم کے آس پاس کے علاقے سے کون آیا؟ کہا میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا احمد کا ظہور ہو گیا؟ تو کہا میں تو نہیں جانتا کس احمد کی بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا احمد جو کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا جو ہے نا وہ بیٹا ہوگا، اور اللہ اس کو آخری نبی اور رسول بنائیں گے، اور اس کا جو ظہور ہوگا، پیدائش ہوگی مکہ کے اندر، اور اس کی جائے ہجرت جو ہے نا وہ کھجوروں والی زمین ہوگی، یعنی مدینہ طیبہ۔ تو فرمایا اگر اس کا ظہور ہو جائے تو واپس چلے جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اس کا ظہور ہونا تھا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا ہے۔ فرمایا اگر تم واپس چلے جاؤ، پتہ چل جائے تو تم سے پہلے کوئی ایمان پر سبقت نہ لے جائے، اللہ کا سچا نبی اور آخری رسول ہوگا، اس کے ہاتھ پر جا کر ایمان اور اسلام قبول کر لینا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ کہا میں واپس آیا، مجھے آس پاس میں نے معلومات شروع کی، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوری تفصیل مجھے بتا دی، اور میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بیٹھ گیا اور ایمان لے آیا۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض یہ ان حضرات میں شامل ہیں اللہ نے جن کی خاص طور پر رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح آخری ایک نام ذکر کر دیتا ہوں، بس ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ
ایک جگہ پر میں ایک مشرک تھا عقبہ بن نبی معیط، اس کی میں بکریاں چرا رہا تھا اور چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو کہا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں وہاں سے گزرے، تو مجھے کہا کہ یہ بکریاں جو ہے نا ان میں سے کسی کا دودھ ہمیں پلا دو، ہمیں جو ہے نا پیاس لگی ہے یا ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو کہا کہ اس بچے نے ہمیں آگے سے کہا، عبداللہ بن مسعود نے آگے سے ہمیں کہا کہ میں تو امانت کے طور پر ان بکریوں کو چرا رہا ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، مالک ہے۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ اس سے کہو کہ ایسی بکری پکڑ کر کے لے آئے جو بھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں اس بکری کا، یہ لوگ کیا کریں گے۔ وہ بکری پکڑ کر کے ایک لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ پڑھ رہے تھے اور بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو دودھ جو ہے نا اس کا بھر گیا۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، سرکار کو بھی پلایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ یہ آپ نے جو دم کیا نا، یہ دم مجھے سکھا دیں تو یہ مجھے کام آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک غلیم معلم، یہ ایک ہوتا ہے غلام، عربی کے اندر یہ ایک جو ہے نا مسئلہ معاملہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گرامر کا، تو غلیم اس کی تصغیر ہوتی ہے، اس کے اندر محبت کا یا بعض دفعہ حقارت کا معنی پیدا کرنے اس کی تصغیر کی جاتی ہے، اسے ذرا چھوٹا کر کے۔ تو غلیم کا مطلب ہے کہ تم تو چھوٹے سے پیارے سے بچے ہو، غلام ہو پیارے سے۔ تو کہا معلم، اور بعض روایت میں معلم، تم تو چھوٹے سے پیارے سے بچے ہو، تمہیں تو معلم، تمہیں سکھانے کی ضرورت نہیں، تم تو پہلے سے سیکھے ہوئے ہو کہ ہم نے تم سے بکری مانگی کہ تمہارا مالک تو موجود نہیں ہے، تو تم پہلے سے سیکھے ہوئے ہو کہ تم جو ہے نا ہمیں تم نے وہ بکری لا کر نہیں دی، مالک موجود نہیں ہے، تو تم پہلے سے پڑھے پڑھائے ہوئے، تمہیں بتانے کی، تمہیں یہ دم بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں معلم کے لفظ ہے، معلم اس میں فاعل سے، اس میں مفعول تھا، اس میں فاعل سے، کہ تم خود سکھانے والے ہو، تم تو خود استاد ہو، تمہیں ہم کیسے بتائیں، کیسے سکھائیں۔ اسی لیے یہ بات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو فرمایا 4 لوگوں سے قرآن مجید کا علم حاصل کرو، قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو۔ 4 لوگ قاری تھے بہترین، جن کے اندر سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد فرمایا، دوسرے نمبر پر سالم مولا ابی حذیفہ تھے، اسی طرح ابی بن کعب تھے، معاذ بن جبل تھے، یہ 4 قرآن کے قاری تھے صحابہ میں۔ تو سرکار نے چاروں کے نام لیے، سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا۔ اب یہاں سے بھی ایک بات جو ہے نا آخری کر دیتا ہوں، پتہ چلی ہمیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام ایک کیٹیگری کے، ایک جیسی صفات کے حامل نہیں تھے۔ صحابہ کرام میں سے بعض اچھے قاری تھے اور بعض جو ہے نا دین کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تو جس معاملے میں جو ماہر ہوتا باقی صحابہ کرام اسی کے پاس جا کر کے اس سے رہنمائی لے لیتے تھے۔ جنہوں نے قرآن سیکھنا ہوتا ہے ان 4 صحابہ کرام کے پاس، جنہوں نے فقہ اور مسائل سے متعلق علم حاصل کرنا ہوتا ہے دیگر باقی صحابہ کرام کے پاس مختلف، جیسا کہ اماں عائشہ کے پاس، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس، یہ فقیہ صحابہ کرام میں سے ہیں، فقیہ صحابیات میں سے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں دنیا کے اندر آج یہ جو تصور ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ بھائی قرآن مجید کو، احادیث کو خود پڑھنا، کیا ضرورت ہے جو ہے نا یہ دینی شخصیات کے پاس، اگر ان کے زبان میں کہوں تو یہ مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کے پاس ایپس موجود ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں، اب تو گلوبل ولیج دنیا بن گیا، آپ کے ہاتھ میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی نے اور ڈیپ سیک نے آپ کے لیے آسان کر دیا، آپ کے معلم بن گئے ہیں وہ۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی، خود سیکھو، خود پڑھو، خود سمجھو۔ تو یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، یہ عقل سے ہی ماورا بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے ماہر بن جائیں، سمجھنے لگ جائیں۔ چند ایک قرآن نے بھی کہا لیون کہ کچھ لوگ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ سارے کے سارے نہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، بلکہ چند لوگ نکل جاؤ، طائفۃ چند لوگ، تھوڑی سی جماعت نکل جائے اور وہ جا کر کے اللہ کا دین سیکھے، اور پھر جب واپس اپنی قوم کی طرف آئیں تو اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں اور ان کو دین کے مسائل وغیرہ وغیرہ سکھائیں۔ تو ہسٹری کو بھی دیکھیں، اسلامک ہسٹری کو اگر دیکھیں تو اس 1300-1400 سال میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ سارے کے سارے مسلمان محتاج نہ رہے ہوں اس حوالے سے کہ سارے کے سارے دین کا علم خود حاصل کر۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، کہنے کو بہت اچھی بات ہے، ہماری بھی چاہت ہے اس بات کی کہ سارے کے سارے لوگ سیکھ جائیں، لیکن یہ ہو عملی طور پر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر خاصیت ہی ایسی رکھی ہے، اگر سارے کے سارے لوگ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے آ کر کے دین سیکھنے بیٹھ جائیں تو پھر دنیا اور دنیا کے کام دیکھیں آپ۔ صحابہ کرام اصحاب صفہ میں ابو ہریرہ ہے، کہا کہ میں وہاں پڑا رہتا اور باقی صحابہ مجھ کہتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے کہ یار تم اتنی زیادہ حدیثیں صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہو، یہ دیگر صحابہ بھی تو تھے نا، ان سے کیوں اتنی زیادہ روایات نہیں آتی؟ تو فرمایا کہ میں اس لیے کہ میں ہر وقت در پر پڑا رہتا تھا، باقی صحابہ دن کو چلے جاتے اپنے کام، رات کے وقت واپس آتے، کوئی دنوں کے بعد آتے، کوئی مہینوں کے بعد، میں ہر وقت در پر لگا رہتا،
فرمایا فاقوں سے بعض دفعہ حالت ایسی ہو جاتی کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پر گر پڑتا بھوک کی وجہ سے، اور لوگ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا، ہاتھوں کو پاؤں کو ملا کرتے تھے، بیٹھ کر کے دبایا کرتے تھے، حالانکہ بھوک کی نڈال ہو جایا کرتا تھا ایسی حالت، تو وہاں رہ کر اس طرح وہ سیکھا کرتے تھے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ دین نہ سیکھیں، دین نہ سمجھیں، قرآن اور حدیث کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف نہ آئیں، لیکن یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی سارے کے سارے لوگ آپ خود کفیل ہو جاؤ، آپ خود کر لو گے، خود نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس کے اندر مہارت اختیار کر لیں گے اور باقی لوگ ان سے اپنے مسائل وغیرہ سلسلے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسلام کا یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔